أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مت قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ جنابت کی حالت میں، ہاں مگر یہ کہ مسافری کی حالت میں ہو، ہاں مگر یہ کہ راستے سے گزرنے لگو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی آئے استنجا سے یا تم نے جمع کیا ہو عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی کو تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، بس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے جو آج پڑھی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کا ربط
سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ آیت نمبر 36 میں ایک جامع ترین آیت میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور اللہ کی عبادت بھی خالص، جس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے اور تلبیہ پڑھتے تھے، اور اخیر میں لا شریک لک ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے سوائے ان کے جن کو تو نے اپنا شریک بنا لیا۔ یہ کلمہ کفر ہوتا تھا، یعنی اس میں وہ بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کہ حقیقت میں اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق محتاج ہے اللہ کی، محتاج معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بندوں پر حق ہے اللہ کا کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسرا حق بندوں پر بندوں کا ہے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب، احترام، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرا حق وَالْجَارِ الْجُنُبِ، تیسرا حق وَالْيَتَامَى، یتیموں کا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی راحت کے لیے انتظام کرو، ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کرو، یہ حق ہے۔ اسی طرح سے چوتھا حق ہے محتاجوں کا، کمزور طبقہ ہے، غربت میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کرو۔ پانچواں حق پڑوسیوں کا ہے، اور پڑوسی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرے پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہیں، دونوں کا بھی حق ہے۔
کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے مسافروں کا حق ہے، وابن السبیل۔ مسافروں سے مراد عام مسافر ہیں یا خاص طور سے مہمان مراد ہیں؟ کہ مہمان بھی تو مسافر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرے، اس کی تواضع کرے۔ اسی طرح سے اور ایک حق، وما ملکت ایمانکم، تمہارے باندی غلام اور ہمارے زمانے میں نوکر چاکر، ان کا بھی حق ہے۔ صرف تنخواہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی حسب استطاعت کوشش کرے۔ پہلے سخی لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے نوکر چاکروں کے بچوں کی شادیاں کرتے تھے اپنے خرچے سے۔ اب وہ تصور بھی نہیں رہا کہ اپنے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، بھلا نوکر چاکر کی بچوں کے شادیاں کرنا اور اس میں خرچ کرنا، اب اس کا تصور نہیں رہا۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ مفاد پرستی کا زمانہ آیا اور تنبیلی آ گئی، وسعت ظرفی نہیں رہی، صفت سخاوت مسلمانوں سے تقریباً ختم ہوتی جا رہی، صفت سخاوت نہیں رہی، مفاد رہ گیا۔ جہاں نام نمود شہرت ہے لاکھوں کروڑوں لگا دیں گے، ایک ایک مسجد ایک ایک آدمی بنا رہا، کیا نیت ہے؟ نہیں میرے اماں کا نام رکھو، بابا کا نام رکھو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ہاں لوگ رکھیں الگ بات ہے، لیکن اصرار کرنا ہمارا نام رکھتے تو پورا خرچہ ہم دیتے، اس سے بہتر تھا نہ بناتا۔ کہ تو اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے، اپنا مال برباد کر رہا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ نماز جیسی عبادت میں ریا آ گئی، اللہ نے فرمایا بجائے ثواب کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ریاکار نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں بھی ویل، جو شدید ترین جہنم کا عذاب ہے۔ ظاہر بات ہے مسجد بنانے والے ریاکاری کرے تو کیا جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے؟ ہاں جی نہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو مخلصین کم ہوتے جا رہے ہیں، اخلاص دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اخیر میں آتا ہے اور سب سے پہلے نکل جاتا ہے، اخلاص، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہ اخیر میں آتا ہے اور سب سے پہلے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوں گی، لیکن ان میں ایک بھی اخلاص والا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں وہ زمانہ آ گیا یا آئندہ آئے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔
عمل کم کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو. وہ زیادہ عمل جو ریاکاری کے ساتھ ہو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اسی لیے اس کے بعد مضمون بیان کیا گیا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پہ اجر و ثواب کا یقین نہیں ہے، دنیا ہی میں اس کا عوض چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کر دیں، واہ واہ کہہ دیں. یاد رکھو اس لیے اخلاص کا حکم دیا گیا ہے. آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ کا دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. اس سے پہلے کہ خدا کی پکڑ آئے اللہ کے حکم پر عمل کر لو. بہرحال یہ مضامین بیان کیے جا رہے تھے. اب یہاں پر ایمان والوں کو مزید کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ اتنا ہوش آ جائے تمہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہو تو اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا ہوش ہو. آیت شریفہ کا شان نزول سنو. قرآن پاک میں شراب کے متعلق 4 آیتیں آئی ہیں. ایک آیت سورہ بقرہ میں بیان کی گئی. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق کیا حکم ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا آپ ان کو جواب میں کہو کہ یہ 2 چیزیں شراب اور جوا، اس میں بڑا گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں فائدے بھی ہیں. جوئے میں جیتنے والے کا فائدہ ہے، ہارنے والے کا نقصان. کہ جیتنے والا جیتنے کی لالچ میں جتنا جیتا ہے پورا ہار جاتا ہے، گھر بھی چل جاتا، بیوی بھی چل جاتی، سبھی چل جاتی. پہلے زمانے میں رامائن مہا بھارت کے زمانے میں لوگوں نے جوئے میں اپنی عورتیں ہار دی ہیں. تاریخ پڑھے نہیں پڑھے؟ ہاں جی، ایسی بری لت ہے. اسی طرح سے شراب میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، حلال حرام رشتوں کی تمیز نہیں ہوتی، بد کلامی، بدگوئی.
شراب کا خاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ جواب میں کہیے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کا خیال ہے اس میں فائدہ بھی ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ تھکاوٹ دور ہوتی، پی لیے تو چہرے پہ تازگی آتی، کمزور رہا تو بھی بہادر ہو جاتا، ہیٹ روڑوں پہ چل رہا ہے چیلنج دیتے تھے۔ اسی طرح سے جوا، جیتنے والا وارے نیارے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سنو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یہ بربادی کے سادھن ہیں، یہ بربادی کے اسباب ہیں۔ تم کبھی نہیں سنے ہوں گے کوئی شراب کا عادی کبھی کامیاب ہوا ہے، تم کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ جواری زندگی میں کامیاب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے درمیانی حالات میں تو نظر آئے گا، لیکن اس کا اینڈ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو شروع میں چونکہ عرب اس کے عادی تھے، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب ان کے، جیسے بچوں کو پولیو پلاتے نا، عرباں کے بچے شراب گھٹی میں ڈالی جاتی تھی، الا ماشاء اللہ بہت سے اس زمانے میں سنجیدہ لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے جو شراب سے بالکل دور تھے، لیکن اکثریت سماج کی عربوں میں یہ تھی کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب اور جوا، بات بات پہ جوا کہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری آیت شراب سے متعلق سورہ نساء میں بیان کی گئی، آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، یہ دوسرا حکم شراب کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اتنا ہوش آ جائے، یعنی تمہاری اتر جانا، تمہاری جب اتر گئی اچھی اور ہوش میں آ گئے، اب نماز کے پاس جاؤ، اب نماز پڑھ سکتے۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں آگے آئیں گی، سورہ مائدہ میں 2 آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں فائنل حرام قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ فین الحرام کی آیت نازل ہوئی،
شراب، جوا اور یہ بت اور یہ فال کھولنے کے تیر، اللہ نے فرمایا انما الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور فال کھولنے کے تیر، رجس من عمل شیطان، یہ سب گندگیاں ہیں اور شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، لہذا تم ان سے باز آ جاؤ، خبردار ان سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے اور نفرتیں ڈال دے شراب اور جوے کی لت لگا کر، اور اللہ کے ذکر سے تم کو روک دے اور نماز سے تم کو روک دے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے باز آ جاؤ۔ آخر میں فرمایا فہل انتم منتہون، پھر تم باز آ گئے؟ صحابہ میں حکم سن کر کہا انتہینا یا ربنا، پروردگار ہم باز آ گئے، اب اس کے بعد کبھی شراب نہیں پیئیں گے، کبھی جوا نہیں کھیلیں گے۔ وہ تاریخ تھی اور ان کے موت کا وقت تھا، پھر کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ لیکن وہ برتنہ تھے گھرا میں پینے پلانے کے، جام و سبو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنتم، دبا، نقیر، مزفت، ان کے نامہ تھے وہ جس میں شراب پیتے تھے اربا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار ان کو بھی استعمال مت کرو، جس میں شراب پی جاتی ہو وہ برتن بھی استعمال مت کرو۔ صحابہ نے پھوڑ دیے سب، یہ دوبارہ یادش نہیں آنا اس کی۔ ہاں جی، اب اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ ڈھابوں پر ان کے برتن میں کھانا اور ان کے گلاسوں میں پانی پینا، ظاہر بات ہے پتہ نہیں کتنے وہاں پر لوگ شراب پینے کے لیے آتے ہوں گے، ان برتنوں میں کھاتے ہیں اور ان گلاسوں میں پانی پیتے ہیں۔ مسلمانوں، ایسے ڈھابوں میں کھانے پینے سے بچو۔ اب تو فیشن بن گیا، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں کارا لے کے، فیملی کے۔ اچھا ڈھابا کون سا ہے جی، وہاں روکو۔ ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے خبردار، جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے اور وہ برتن کو استعمال کرتے ہیں، تم بولیں گے دھو دیے تو مل صاحب، یہ حکم اللہ کے نبی دینا تھا نا، وہ برتنہ کو دھو کے جو ہے پھر استعمال کرو۔ آپ نے فرمایا ان کو توڑ دو، ہاں جی، تاکہ اس کا ذرہ بھی تمہارے اندر شامل نہ ہو۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ برتن ہوں گے تو پھر ان کو شراب یاد آئے گی، اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ برتن کو بھی منع کیا ان کے استعمال سے۔ تو پھر ڈھابوں کے گلاساں، وہاں کے پیالیاں، اچھی چائے بنتی ڈھابے میں، اور جا کے پی، آخرت میں جوتے کھا۔ ہاں جی، بہت شوق ہے، بہت فیشن ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں ایمرجنسی اگر ہے اپنے برتن ہی میں کھاؤ، اپنے برتن ہی میں پانی پیو۔ ہاں جی، وہاں کے کسی برتن کو استعمال نہ کرو، کیونکہ شرابی وہاں پہنچتے ہیں
تمہارے سامنے نہیں پہنچے تو کیا ہوا؟ ہاں جی، بند مت کرو، سے کچھ مت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کے بعد ان برتنوں کو بھی منع فرمایا، ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پھر یاد نہ آ جائے۔ تو اللہ نے اخیر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر اب تم باز آ جاؤ گے؟ باز آ گئے؟ صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اور صحابہ اس عہد پر قائم رہے جو ہمیشہ شراب ہی میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، حرام ہونے کے بعد پھر اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کیسے فرما بردار تھے صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شراب کے متعلق دوسری آیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ سکر کے معنی آتے نشہ، سکارا یعنی حالت نشہ۔ حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو داؤد، حاکم اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، یعنی دعوت دی۔ پھر ہم کو بلایا، کھانے کے بعد شراب بھی پلائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت پینا درست تھا، حرام نہیں ہوا تھا، بھی حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ ایک دم حکم اگر دیا جاتا تو عرب اس موقف میں نہیں تھے کہ فوراً عمل کر سکے۔ جب ان کا ایمان مکمل پختہ کیا گیا، پھر احکامات آئے تو انہوں نے فوری قبول کیا، کیونکہ زندگی بھر کی عادت تھی اور عادت کا چھوٹنا بہت مشکل ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ توفیق دے چھوٹ جائے گی، ورنہ کسی عادت کا چھوٹنا بہت مشکل ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فطام الرضاعتی فطام العادتی اشد من فطام الرضاعتی، کسی عادت کو چھڑانا بچے کے دودھ چھڑانے سے زیادہ شدید ہے۔ بچے کا دودھ چھڑاتی نا اماں، ہو دنوں تک بچہ سنبھلتا ہی نہیں۔ ہاں جی، جتنا مشکل ہے بچے کا دودھ چھڑانا، اس سے مشکل ہے عادت کا چھوڑنا۔ ہاں جی، اب بیڑے پینے کی عادت، کتا بھی اسے سمجھاؤ، انہیں چھپ کے پینگا، کہیں موقع نہیں ملا تو سنڈاس میں پینگا، سگریٹ کی بو، بیڑیا کی بو آتی تھی۔ ہاں جی، ارے تمہارے تو وہ جگہ ملی۔ عادت ایک ایسی چیز ہے، بابا کا ڈر رہا چھپ کے پینگا، جلدی چھوٹتی نہیں عادت۔ چائے کی عادت ہے، جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ ہاں جی، میٹھے کی عادت ہے،
چھوٹتی نہیں ہے. وہ تو شوگر آ گئی بیماری, بہت سو کے میٹھے چھوٹ گئے موت کے خوف سے. تو انہیں کب چھوڑنا تھا, ہم کب چھوڑنا. پہلے ہم چائے یا میٹھا, لوگ بولتے تھے کم شکر, کیا ہم بولتے تھے نہیں ڈبل شکر. اللہ ایسی سزا دیا, اب بغیر شکر پہ آ گئے. تو یہ موت کے خوف سے عادت چھوٹیں گی, لیکن یوں چھوڑنے کی پریکٹس کرو نہیں چھوٹتی. تو عرب کہتے ہیں فطام العادت اشد من فطام الرضاعت. عادت کا چھڑانا بچے کو دودھ چھڑانے سے بھی زیادہ سخت ہے. لیکن جس کی عادت چھوٹ گئی, اللہ کا احسان مانو, اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت علی کی روایت ہم بیان کر رہے ہیں, جس کو ابو داؤد, حاکم اور ترمذی نے بیان کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور ہم کو بلایا اور پھر شراب پلائی. یہ واقعہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے. علی فرماتے ہیں کہ ہم مجلس والوں پر نشہ چڑھ گیا اور نماز کا وقت آیا, مغرب کی نماز کا. تو لوگوں نے مجھ کو امام بنایا, حضرت علی کو آگے بڑھائے, تم نماز پڑھاؤ. مقتدیان بھی لگائے والے, امام صاحب بھی لگائے والے. ہاں جی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھایا, میں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی. بہت مشکل صورت ہے, کنفیوژن بہت ہے اس میں, اور یہ کنفیوژن ایسا ہے اگر کلیئر نہیں ہوا ایمان کے بجائے کفر ہو جاتا. اتنا نازک ہے یہ, اس میں جو کنفیوژن ہے. اس لیے بہت اگر جید ہے تو انہیں پڑھنا, نہیں تو اس میں اکثر غوطے ہو جاتے ہیں. اور غوطہ بھی ایسا ایمان کے بجائے کفر ہو جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, او کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور آئندہ بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم سے بھی آئندہ توقع نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, لہذا تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. اب اس میں ماں اور لا سے فرق جو ہو رہا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ سورت جو پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون, لا اعبدو کے بجائے اعبدو ما تعبدون, یعنی تم جس کی پرستش کرتے ہو میں بھی اس کی کرتا ہوں. اب شرک ہوا نہیں ہوا, کفر ہوا نہیں ہوا. لا کا لفظ چھوڑ دیے تو سیدھا سیدھا شرک ہو جا رہا ہے. اگر کوئی امام لا چھوڑ کے پڑھا وہ نماز ہی نہیں ہوتی, نماز فاسد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لحن جلی کہلاتی, یعنی بڑی غلطی. چھوٹی غلطی رہی تو سجدہ سو سے کور ہو جاتی, اور بڑی رہی تو
نمازی چ نہیں ہوتی. تو اگر کوئی امام لا اعبدو پڑھنے کے بجائے آبدو پڑھ دیا اس کی نماز بھی غلط ہو جائے گی. اس کی ہوئی تو مصلیاں کی بھی ہو جاتی. اس لیے بہت نازک صورت ہے یہ. اب کون سی بھی آسان پڑھنا کہ نہیں، یہ مشکل صورت شروع کر دی. حضرت علی فرماتے ہیں نشے کی حالت میں تھے، میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، اخیر تک ایسا پڑھتے گئے. ماں اور لا سے جو فرق تھا نا وہ حروف ہی نہیں پڑے. ظاہر بات ہے یہ تو شرک ہے. پھر ہوش میں نہیں تھے اس لیے اللہ نے معاف کر دیا. ہوش میں اگر پڑھتے ایمان کے بجائے کفر لازم آتا، مومن کے بجائے کافر ہو جاتے، لیکن ہوش میں نہیں تھے. بے ہوشی کی حالت میں ایسی غلطی ہو جائے تو معاف ہے. ہوش کی حالت میں اگر کلمہ کفر پڑا کافر ہو جائے گا. غلطی تو بہرحال غلطی تھی، ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں ہو، غلطی تو غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اتنا ہوش آ جائے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو جان لو، اس کو سمجھو کیا کہہ رہے ہو. اتنا ہوش آنا ضروری. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا. تو بعض صحابہ نے سوچا کہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ نماز سے بھی روک دیتی، تو یہ پینا چاہیے کو. بہت سارے چھوڑ دیے، لیکن بہت سارے تھے انہوں نے سوچا کہ نماز کے وقت نہیں پئیں گے، البتہ اتنا بڑا گیپ ہو کہ جب تک اتر جانا، ایسے وقت میں پیتے تھے. عشاء پڑھ کے پی کے سو گئے، فجر تک گیپ ہے، اچھے اچھوں کی اتر جاتی. روڑوں پہ دیکھو بہت سارے پڑے والے رہتے، صبح ہوتی بیٹے اٹھ کے چل جاتے. ہاں جی، گاڑی ایک طرف انہیں ایک طرف پڑے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ پڑا ہوا ہے. صبح تک تو اچھے اچھوں کی اتر جاتی، تو لمبا گیپ اس میں پیتے تھے. فجر پڑھ کے پھر پی لیے، ظہر تک اتر جاتے. تو بہرحال بعض لوگ جو سنجیدہ طبیعتیں تھے انہوں نے چھوڑ دیا. کیا ایسی چیز جو ایک خیر سے محروم کرنے والی ہو پی کے کیا فائدہ، چھوڑ دیے. اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نے دعوت کی، چند صحابہ اس میں جمع تھے. دعوت میں اونٹ ذبح ہوا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد شراب کا دور دورہ چلا. شراب کے دور دورے کے بعد شعر شاعری کا دور چلا. اب ان کے اشعار پورے لڑائیاں کے ہوتے تھے. عرب کی قوم بھی لڑاکو تھے، ان کے اشعار بھی لڑاکو اشعار تھے. جنگوں میں جو اشعار کہے گئے پڑھے گئے. سعد بن ابی وقاص نے کچھ ایسے اشعار پڑھ دیے، ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا، ان کے خلاف میں تھے. باہر گیا، ہڈیاں ڈالے ہوئے تھے کھا کے.
اونٹ کے پھرے کی ہڈی لایا، اور بڑی ہڈی اٹھا کے جو مارا ہے سری پھٹ گیا۔ سعد بن ابی وقاص روتے ہوئے حضور کی خدمت میں شکایت لے کے آیا، رسول اللہ فلاں میرے کو مارا، کئی کو مارا، یہ اشعار پڑے تھے پیلے کے، اور اس میں جو ہے اس کو ٹینشن آ کے مارا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی فائنل حکم بھیج دے، بس بہت ہو گیا یہ۔ تو فائنل آیتیں نازل ہوئی، 2 آیتیں سورہ مائدہ میں جو ہم نے پڑھ کے سنائی، 2 آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ 2 آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے منادی کو حکم دیا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کا منادی مدینے میں گلیوں میں آواز دے رہا ہے۔ انس فرماتے ہیں، میں ایک جگہ مجلس میں، شراب کی مجلس ہے، میں ساقی بنا ہوا ہوں، سب کو پلا رہا ہوں، اتنے میں اللہ کے نبی کے منادی کی آواز کان میں پڑی، ایمان والو اللہ نے شراب حرام کی ہے، فہل انتم منتہون، پھر تم باز آ گئے؟ تو مجلس والوں نے کہا، انس ذرا سن کیا آواز آ رہی، کہے کہ منادی ہو رہی ہے، اور سب نے سنا اللہ کے نبی کا منادی شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ صحابہ کے ہاتھ رک گئے، کہا انس بس اب باقی شراب بہا دے، اٹھا کے باہر لا کے روڈ پہ ڈال دی، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اسی جگہ اس نے توڑ دیا، جس کے منہ کو لگا تھا اس نے کلی کر دی، یہ نہیں سوچا اب اس کے بعد زندگی میں پھر نہیں ملے گی، کہا کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، بس فوری عمل کیا۔ سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے اطاعت کی ایسی مثال قائم کی کہ زندگی بھر کی عادت جو شراب کی تھی، حکم نازل ہوتے ہی ایک دم ایک لخت اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی کچھ کیسز ایسا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ کسی نے شراب پی لی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو سزا دی، 40 کوڑے مارے۔ عمر کے زمانے میں پینے والوں کی سزا عمر نے ڈبل کر دی، 40 کم ہوتے ان کو ذرا 80 ہونا۔ ہاں جی، کیوں 80 کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے۔ عمر نے کہا اس نے شراب پی کر گویا اللہ پر تہمت لگائی ہے کہ یہ حکم نہیں دینا تھا، کئی کو دیا، 80 کوڑے مارے۔ بہرحال اللہ نے شراب کی مذمت بیان کی، اور سنجیدہ لوگ، شریف لوگ اس سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے، یہ چیز قابل نفرت ہی رہی، اور یہ چیز انسان کی زندگی میں تباہی لانے والی ہی رہی۔ لیکن یہ حکم اول مرتبہ نہیں دیا، کیونکہ یہ لوگ اس چیز کے عادی تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو احکامات دیے گئے، ان کا ٹیمپریچر کم کرتے کرتے جب اس اسٹیج پہ آئے وہ ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تب فائنل حکم آیا کہ حرام کر دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشے میں تم نماز کے قریبی مت جاؤ کہ نماز نہیں ہوتی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ
تم جو کچھ کہہ رہے ہو زبان سے اس کو سمجھو بھی۔ آیت شریفہ سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا ہے کہ جس طرح سے نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سے اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہے، بہت فل نیند آ رہی اس کو، ہاں جی، اب ایسے وقت نماز پڑھے تو ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ اب ظاہر بات ہے نیند فل آ رہی تو اس کو کیا کرنا؟ نماز پڑھنا کیا سو جانا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند سے بیدار ہو، اسے ہوش آئے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے اسے ہوش ہی نہیں ہے، کرنا چاہتا تھا دعا استغفار اور دے دیا اپنے آپ کو گالیاں اور بددعا، کرنا چاہتا تھا دعا، نکل گئی بددعا، اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، حدیث مبارکہ سن لو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کو بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فإنه لا يدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ۔ حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے، یعنی بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو گیا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ختم ہو جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ بجائے دعا اور استغفار کرنے کے کہیں آپ اپنے آپ کو گالی نہ دینے لگ جائے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے، کرنا چاہتا تھا دعا، دے دیا بدعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں اگر نیند آ رہی ہے اسے سو جانا چاہیے، اور جب اچھی طرح سے اسے ہوش آ جائے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے، بہت سخت بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، نماز کھڑی ہوگی، اب کیا کرنا ہے؟ نماز میں حاضر ہونا کیا کھانا کھانا؟ مسئلہ یہ ہے پہلے کھانا کھا، کیوں؟ نماز میں رہیں گا چاروں رکعت میں پلیٹ اور کھانا بھی گرم گرم رہیں گا، اللہ کی طرف دھیان نہیں رہیں گا تیرا، بھوک لگی ہوئی ہے نا جی، تو بجائے نماز کے تیرا دھیان کھانے میں لگا ہوا رہیں گا، اس لیے پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھ، تاکہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع سے نماز ادا ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ ایمان والو، حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت جاؤ،
یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اتنا ہوش آ جائے۔ بعد میں تو فائنل حکم آیا حرام بول کے۔ ٹھیک ہے، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اسی طرح سے فرمایا اور تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم ناپاک ہو۔ کب تک؟ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اچھی طرح سے پاک نہ ہو جاؤ، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ ہاں اگر سفر میں ہو اور پانی نہ ملے یا بیمار ہو اور پانی استعمال کرنے پر موت کا اندیشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، جیسے نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا، ایسی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع فرمایا اور تیمم کا حکم دیا گیا۔ اس سلسلے میں شان نزول سن لو۔ ایک صحابی حضرت اصلاع الف سین لام عین، حضرت اصلاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور اونٹ پر آپ کے لیے کجاوا رکھ دیتا تھا۔ اونٹ پہ جو الٹی چارپائی جیسا رہتا دیکھو، اس پہ بیٹھتے، آگے ایک آدمی پیچھے ایک دو آدمی بیٹھتے، اسے کجاوا کہتے ہیں، پالان کجاوا۔ تو کجاوا کس دیتے تھے، جانور کو بند دیتے تھے۔ تو یہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت اصلاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ اٹھا کے رکھنا، اونٹ بٹھا کے اتار کے رکھنا، پھر چلنے کا رہا تو اس پہ رکھ دینا، کس دینا۔ تو حضرت اصلاع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اور اونٹ پر آپ کے لیے کجاوا رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاع اٹھ، کجاوا رکھ دے، یعنی حضور کہیں جانا چاہ رہے ہیں، اصلاع کو حکم دیا اصلاع اٹھ اور کجاوا رکھ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جنابت ہو گئی۔ جنابت کہتے ہیں غسل کی حاجت ہونے کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنابت ہو گئی ہے، یعنی غسل کی حاجت ہو گئی ہے، اور ٹھنڈی رات ہے، یعنی سردی سخت پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے مجھے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی سرد رات میں اگر غسل کر لوں گا تو مر جاؤں گا، یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی صحابہ اتنے باادب تھے، اللہ کے نبی کے کجاوے کو ناپاکی کی حالت میں بھی ہاتھ لگانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنابت ہو گئی ہے، یعنی نہانے کی حاجت ہو گئی ہے، اور رات ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اگر میں غسل کر لوں
تو میرے مر جانے کا اندیشہ ہے کہ ٹھنڈی سے اکڑ کے مر جاؤں گا یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر حضرت جبریل امین تشریف لائے اور تیمم کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ آگے آئیں گے آیت میں کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو استعمال کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کیسا تیمم کرنا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کر لو۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ کا پھیرنا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر ایک مرتبہ چہرے کا مسح کر لو، پھر دوسری مرتبہ پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لو۔ بس یہ تیمم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں تیمم میں، دو ضرب، ایک سے چہرے کا مسح کرنا اور دوسرے سے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں کے اوپر تک۔ اس میں سر کا مسح نہیں ہے، پاواں کا مسح نہیں ہے اس میں، ہاں جی، یعنی ہاف ہے یہ، وضو کا ہاف۔ ایک وقت مار کے چہرے کا مسح کرنا، پھر دوسری وقت مار کے ہاتھوں کا مسح کرنا، دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے مسح کے لیے اور دوسری ضرب ہاتھوں کے مسح کے لیے۔ ہم جو ہے آگے تفصیلات بیان کریں گے۔ تو حضرت جبریل امین آئے، تیمم کی آیت نازل ہوئی، یہی آیت جس میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، یعنی ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوتا، پاک ہونا وہ جگہ۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، دو چیزیں ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کرنا، دوسری ضرب سے ہاتھوں کا مسح کرنا کوہنیوں سمیت۔ ایک بات یاد رکھو، بے وضو کے لیے تیمم یہی ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہو جائے اور پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے ایک وفد بھیجا، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سفر میں غسل کی حاجت ہو گئی، پانی تو تھا نہیں، سردی سخت پڑ رہی ہے، اب تیمم کرنا کیسا؟ ان کو معلومات نہیں تھی۔ ان میں سے ایک صحابی نے زمین میں لوٹ لگائی، زمین میں لڑنے لگے پورے کہ مٹھی پورے بدن کو لگنا۔ دوسرے صحابی نے ایسے ہی تیمم کیا جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، وضو کے بدلے میں نیت کر کے ضرب لگائی، چہرے کا مسح کیا، پھر ضرب لگائی، ہاتھوں کا مسح کیا۔ جب واپس لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں کے حالات آئے کہ غسل کی حاجت ہو گئی تھی، پانی پر قادر نہیں تھے استعمال کرنے پر، تو ایک نے زمین میں لوٹ لگا دی، پورا لڑکے پورا بدن پورے بھبوٹے کر دیا، اور دوسرے نے اسی طرح سے تیمم کیا جیسے وضو کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے
وہ لوٹنے والے صحابی سے کہا تیرے لیے یہی کافی تھا، جو بے وضو کے لیے تیمم ہے وضو کا بدل، وہی تیمم غسل کا بھی بدل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یہ شرط ہے، یا تو پانی نہیں ہے، ایسے مقام پہ ویران اجاڑ جنگل میں پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے، یا سخت سردی پڑ رہی ہے، ہاتھ پیر اعضاء کے شل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، تیمم یہ ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے، یعنی تیمم کی وجہ سے وقتیہ طور پر اس کے لیے عبادت درست ہوں گی، لیکن جیسی پانی پر قادر ہو جائے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اب اس کو پاکی حاصل کرنا پانی کے ذریعے سے لازم ہو جائے گا۔ تو وقتیہ طور پر عارضی طور پر پاک کرنے والا ہے تیمم، لیکن مستقل پاکی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو پانی ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتلایا، ایک ضرب کے بعد چہرے پر مسح فرمایا، اور دوسری ضرب کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ دیکھو، اگر حالت جنابت میں ہو، یعنی غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ایسی حالت میں، یہاں تک کہ غسل کر لو، جب پاک ہو جاؤ تو اس کے بعد ہی نماز درست ہو۔ اسی طرح سے عورت ناپاکی کی حالت میں ہو جائے، حیض ہے، نفاس ہے، ایسی صورت میں بھی نماز کے قریب نہ جائے، کیونکہ نماز ہوتی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، پاک ہونے کے بعد غسل کر لے، اس کے بعد ہی نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا، تو فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ لیکن ایک صورت استثنائی بیان کی، اور وہ کیا؟ الا عابری سبیل، ہاں مگر مسافری کی حالت میں ہو، حالت سفر میں ہے اور پانی نہ ملے، یا پانی کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ ہے یا بیماری کا اندیشہ ہے، اس صورت میں اجازت ہے کہ بجائے غسل کرنے کے تیمم پر اکتفا کر لے اور نماز ادا کر لے۔ ایک معنی تو عابری سبیلن کے ہیں حالت سفر میں، آیت کی یہ تفسیر حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد اور سعید ابن جبیر نے یہی فرمائی کہ حالت سفر میں اگر پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہے،
اور نماز پڑھ لیں۔ دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، سعید ابن المسیب اور اکرمہ فرماتے ہیں الا عابری سبیلن سے مراد یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور مسجد میں سے گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ گزرنے کی اجازت ہے لیکن رکنے کی اجازت نہیں۔ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہونا حرام ہے، اسی لیے جس مرد کو غسل کی حاجت ہو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، جس عورت کو ناپاکی کی حالت میں ہو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اور حج کے موقع پر عورت ناپاک ہو جائے تو باقی ارکان ادا کرے لیکن طواف نہ کرے، نماز نہ پڑھے، سعی نہ کرے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس کے لیے منع ہیں۔ نماز تو منع ہے کہ ناپاکی کی حالت میں تو اللہ نے نماز اسے معاف کر دی، اور طواف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے لہذا طواف کرنا منع ہے۔ سعی اب فی الوقت فی زمانہ مسجد ہی میں آ گیا ہے سعی کرنے کا مقام، لہذا وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں جب پاک ہو جائے تو یہ چیزیں جو ادا نہیں کی ہیں بعد میں ادا کر لیں تو اس کا حج یا عمرہ درست ہو جائے گا، ناپاکی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے مکانات مسجد کے اطراف میں بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو مسجد کے اطراف صحابہ کے مکانات تھے اور ان کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ ابن جریر کی روایت ہے، یزید ابن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ کچھ انصاریوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، مسجد کا صحن ہے، ان کے گھر ان کے دروازے اندر کی جانب تھے۔ اب گھر سے باہر نکلتے ہی مسجد میں ختم ہوتا تھا، گزرنا ہے تو مسجد سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ بہت سارے مکانات ایسے ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں امام صاحب، مؤذن صاحب، فراش تو مسجد ہی میں سائیڈ میں کمرے دے دیتے ہیں اور ان کے دروازے اندر بھی رہتے ہیں۔ ہاں جی، نکلے تو سیدھا مسجد میں سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ خیر اب تو اللہ نے وسعت دی مسلمانوں کو، اب مستقل الگ الگ بنا رہے ہیں، امام مؤذن کا کوارٹر الگ بنا رہے ہیں، لیکن ابھی اس کی ترقی میرا خیال ہے تمہارے پاس نہیں ہوئی ہوں گی۔ اتنی تنخواہ میں بیچارہ کھانا، کپڑے، کرایہ سب بھرتی کا، تم بولے 10,000 دے رہے تنخواہ، ارے 10,000 سے کیا اجڑ رہا، 5,000 تو بیچارے کرایہ میں جاتے ہیں، اور جی 2,000 اس کے پیٹرول میں چل جاتے ہیں، اب 3,000 میں انہیں علاج کریں گا بچوں کا، کیا کھانے پینے کا انتظام کریں گا۔ ہماری قوم سوچنے کو تیار نہیں، اب 10,000 ہو دے رہے گا، ہائیس تنخواہ ہے، کہ ہائیس ہے کیا ہے، یعنی سہولتیں دو اپنے اماموں کو، اپنے عالموں کو، اللہ دیا تو دو، بخیلی مت کرو اس میں۔ ہاں جی،
بھئی نہیں رہ کے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، رہ کے نہیں کر رہے، ہاں جی، وہ جھاڑ پڑ رہی، وہ نا جھاڑو مار کے لے جا رہے بیچارے، ارے اس کو دینے کے بجائے اس کو دیتا تھا، اللہ تیرے کو اور برکت دیتا تھا، حفاظت کرتا تھا، نہیں سمجھ میں آتی، جب پڑتی ہے جب سمجھ میں آتی ہے، ارے رے اب کیا فائدہ، یاد رکھو۔ تو انصار کے بہت سے مکانات صحابہ کے، ان کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ اب ان کو جب جنابت کی حالت ہوتی، غسل کی حاجت ہو جاتی، اور پانی مکانوں میں نہیں ہوتا، تو پانی لانے کے لیے ان کو جب باہر نکل کے جانا پڑتا تھا تو مسجد کے صحن میں سے گزرنا پڑتا تھا، مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا، بڑی مشکل پیش آئی، اب کیسا کرنا ہے؟ لوگ گزرتے تھے، کیونکہ پانی نہیں تو غسل کہاں سے کریں گے، اور پانی لانے کو جانا ہے تو مسجد میں سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی، وَلَا جُنُوبًا، غسل کی حاجت ہو جائے ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور مسجد میں بھی مت جاؤ، کیونکہ صلاۃ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد ہے مسجد، کہ مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اندر نہ مت جاؤ، اس حال میں کہ تم ناپاک ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، پاک ہو جاؤ تب جا سکتے۔ لیکن ایک استثنائی صورت بیان کی، الا عابری سبیل، ہاں مگر گزرنے کے لیے تمہیں اجازت ہے، کیونکہ مجبوری ہے، پانی نہیں ہے کہاں سے غسل کریں گے، لانے کا ہے تو مسجد کے صحن سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ آیت شریفہ نازل ہو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگ اندر سے انٹری کر رہے ہیں، اندر سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان گھروں کے دروازے، ان کے رخ پھیر دو، ادھر سے دروازے تھے نا، پورے دروازے بند کرو، ادھر سے جو مسجد کے صحن میں دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دو، ادھر سے آؤٹ ڈور تمہارا ادھر سے رہنا، مسجد میں سے نہیں ہونا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، سب کے دروازے بند کر دیے۔ اچھا، ابو بکر صدیق کا بھی گھر تھا وہاں، ان کا بھی دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اتنا رہن دو، میرا دوست ہے، ہاں میرا چہیتا ہے، یار غار ہے، اس کا دروازہ رہن دو، سب کے دروازے بند کروائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ باقی رکھا گیا۔ آج بھی جو ہے مسجد نبوی میں تم جاؤ، وہاں ایک نشان لگا ہوا ہے، خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ یہاں تھا۔ اب تو دروازے تو کس کے بھی نہیں رہے، گھراں بھی نہیں رہے، لیکن ایک تحریر آج بھی وہاں لکھی ہوئی میں نے پڑھی، وہ تحریر، اس لیے حج یا عمرے کو جاؤ کوئی جاننے والے کے ساتھ جاؤ، ہمارے کو ہر چیز کا ذرا علم ہوتا، نہ تو جاتے مکے کے جیسا اور اندھے کے جیسا، یہاں نماز پڑھوں کیا وہاں، ارے نماز پڑھ لے بھائی، مگر تھوڑا معلومات بھی حاصل ہونا، نہیں ہونا معلومات، ہاں جی، معلومات کے بعد تمہیں جو لطف آتا ہے وہ انجانے میں نہیں آتا،
ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کے دروازے بند کر دیے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور بخاری نے تاریخ میں یہ حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کے رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو، میں مسجد میں ٹھہرنے یا داخل ہونے کی حائضہ، حیض والی عورت اور جنوبی کو جائز قرار نہیں دیتا ہے کہ ناپاک عورت بھی مسجد میں داخل نہ ہو، اور جسے غسل کی حاجت ہو جائے وہ شخص بھی مسجد میں داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ حدیث طبرانی نے بیان کی ہے، اور راویاں ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے اس کو فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ لوگوں کو عبادت کا شوق رہتا ہے، مطلب میں مسجد میں سوتا ہوں، تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنا بستر لگا، بستر ذرا موٹا لگا، اعتکاف کی نیت کر، تبھی تیرے لیے مسجد میں سونا حلال ہے۔ ہاں جی، تو وہی جائے نماز بچھا رہے، وہ چھوڑ کے سو جا رہے۔ ہاں جی، نہ احترام اللہ کے گھر کا ہم نہیں کریں تو کون کرے گا؟ مسلمان نہ کریں تو کون کرے گا؟ اور مسجد میں سونے کی اجازت صرف معتکف کو ہے، ایک اعتکاف تو رمضان کا اور ایک نفل اعتکاف۔ جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو وہ معتکف کہلاتا ہے، اسے اجازت ہے مسجد میں کھانا کھانے کی، مسجد میں چائے پینے کی، مسجد میں سونے کی، اس کو اجازت ہے جس نے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں انٹری کی ہو۔ جماعتیں جو مسجد میں سوتی ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ مسجد میں جب جائیں تو اعتکاف کی نیت کر کے جائیں، یاد رکھو۔ ہاں، ان کے لیے درست ہوگا جو اعتکاف کی نیت کیا ہو۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں سونا کھانا یہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنوبی کو میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں کرتا، یعنی ان کے لیے ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، اس کے بعد ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے سے استنجے سے فارغ ہو کے آئے یا عورتوں سے تم نے جمع کیا، غسل کی حاجت ہو جائے یا بے وضو ہو جائے۔ استنجے سے آنے کا مطلب استنجے کے بعد انسان بے وضو ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی پاکی ہے وضو کرنا۔
اور اگر بیوی سے جمع کر لیا، ناپاک ہو گیا، اب اس کی پاکی ہے غسل کرنا۔ اگر وضو کرنے والے کے لیے وضو کا پانی نہ ملے یا قادر نہ ہو، یا غسل کی حاجت ہوئی اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے، یا اس قدر بیمار ہے کہ پانی کے استعمال سے اس کے موت کا اندیشہ ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ پائے پانی کو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے۔ یاد رکھو تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں کو تیمم کی نعمت نہیں دی گئی، ان کے لیے تو غسل لازم تھا، تیمم کی اجازت نہیں تھی، وضو ان کے لیے لازم تھا، تیمم وضو کا بدل نہیں تھا۔ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ شان نزول آیت تیمم کا ایک اور بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو امہات المومنین میں قرآن اندازی ہوتی تھی۔ کس کو ساتھ میں جانے کی اجازت ملے، قرآن اندازی ہوتی تھی، ہر ایک کے نامہ جو ہے ڈالے جاتے تھے، جس کا نام اٹھا وہی اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں ساتھ میں جا سکتی تھی۔ تو ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں ہیں۔ ایک مقام پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، نماز کا وقت آیا، لیکن اس مقام پر پانی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی موجود نہیں ہے، اگر اس سے آگے ہم بڑھیں تو آگے کی وادی میں پانی مل سکتا ہے۔ تاخیر کی وجہ یہ ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار ادھار مانگ کر لائی تھی پہننے کے واسطے۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا، ضرورت کے لیے آپ گئیں تو وہ ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا۔ اب اللہ کے نبی سے ذکر کیا، یا رسول اللہ، وہ ہار میں اپنے بہن کا لے آئی تھی، کہاں تو بھی ٹوٹ کے گر گیا۔ اب اس کی تلاشی شروع ہوئی، کہاں گرا کہاں گرا، لیکن کہیں ہو تو ملے، نہیں ملا۔ اس کے ڈھونڈنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے۔ اب بعض صحابہ نے ابو بکر سے کہا، دیکھو یہ اتنا قافلہ جو رکا ہوا ہے تمہاری بیٹی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کئی کو ہار لانا تھا، کئی کو گم کرنا تھا، اور ان کی وجہ سے اللہ کے نبی بھی رکے ہوئے ہیں۔
کیونکہ حضور کی چہیتی تھی۔ ابو بکر صدیق کو بڑا احساس ہوا کہ ان کی بات صحیح ہے کہ میری بیٹی عائشہ کی وجہ سے یہ پورا قافلہ، پورا لشکر رکا ہوا ہے، ورنہ ہم آگے بڑھ جاتے، کہیں نہ کہیں پانی مل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور بیٹی کو کچوکے لگانے لگے، حوصلے دیتے ہی نہیں، تیری وجہ سے ہوا، تو ایسا کیوں کری؟ فرماتی ہیں میں برداشت کر رہی تھی کہ کہیں میری وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت تیمم نازل فرمائی۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے تمہیں، نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ایمان والو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کو بتایا تیمم کا طریقہ، اور صحابہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ہو گئی، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اب جو آپ نے حکم دیا چلو اب یہاں سے، نماز تو ہو گئی، آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ چنانچہ سب تیاری سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ جس کجاوے میں بیٹھتی تھی، صحابہ اٹھا کے وہ کجاوا اونٹ پہ رکھ دیتے تھے، آپ بیٹھ جاتی تھی، پھر اونٹ کو اٹھایا جاتا تھا اور جو خادم صحابہ تھے اس کو لے کر چلتے تھے، اس اونٹ کو۔ جیسی کجاوا اٹھایا گیا وہ ہار اس کے نیچے تھا، کجاوے کے نیچے ہار ہے۔ کیا مانے؟ ہار کا ہار مل گیا اور تیمم کی رخصت بھی مل گئی۔ ہاں جی، ہار کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی، اور تاخیر کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آئی۔ اللہ نے سہولت کا حکم، تیمم کا حکم دیا۔ تو جس ہار کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی اور جس تاخیر کی وجہ سے تیمم کا انعام دیا گیا، وہ ہار وہ کجاوے کے نیچے ہی نکلا۔ حضرت اسید ابن حضیر آئے اور کہا اے آل ابو بکر، تمہاری بھی کیا خیر و برکت ہے، جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کوئی نہ کوئی انعام سے نوازتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ آیت تیمم نازل ہوئی اور اللہ نے سہولت کا یہ حکم دیا، ایمان والو اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ کیسا کرو تیمم؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ایک ایک ضرب، یعنی دو ضرب ہیں، ایک چہرے کے لیے ایک ہاتھوں کے لیے۔ اچھا، لیکن پورا گھیر لینا ضروری ہے، کہیں بھی چھٹ گیا تو تیمم نہیں ہوگا پورے۔ اچھا، اس کا طریقہ سن لو تیمم کا، کہ نیت کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کرتا ہوں، اور اس کے بعد ضرب مارے، انگلیاں کھلی رکھے،
کھلی رکھ کے ضرب مارے تاکہ اس کے اندر بھی گرد آ جائے، یہ انگلیوں کے درمیان بھی گرد آ جائے۔ پھر کیا کرنا، تھوڑا آگے بڑھانا ہاتھوں کو زمین پر ہی، اور تھوڑا پیچھے ہٹانا، ہاتھوں کو اٹھانا، اور اسی طرح اس کو جھٹکنا ہاتھوں کو۔ ایسا نہیں فر فر مارے تو ایسے نکل جاتا سب، ہاں مٹھی نکلنا نہیں، البتہ یوں جھٹک کے مٹھی جھڑ جاتی۔ اس کے بعد پیشانی اور یہ کانوں کی لو سے پورے چہرے کو گھیر لینا، پورا چہرہ ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک گاؤں کو گیا تھا، دیکھا ایک بڑے میاں 7 مرتبہ کر رہے، یوں کر رہے، یوں کر رہے، چپ دیکھو انہوں کیا کر رہے، ہاں بہت پرانے تھے، اب کیسا نماز پڑھے ہوں گے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ معلوم۔ یعنی لوگ علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، معلومات لینا کسرِ شان سمجھتے ہیں، اور اپنی جہالت ہی پر زندگی گزار کے مر جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ مار رہا تھا، کیا کر رہے انہوں، کھیلا کر رہے کیا، تیمم کر رہے تھے انہوں۔ ہاں ایک بات سمجھو، تیمم ایک تو مٹی پر پہلی ضرب ہو گئی، چہرے کو پھیر لیا، پھر دوسری ضرب لگائے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کر لے، یہ ہو گیا۔ اب وہ یوں کرنا، یوں کرنا نہیں ہے، بس ہو گیا آپ کا۔ پاؤں کو بھی پوچھ لیتے بعض، نہ پاؤں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، پر صرف 2، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بس کافی۔ اچھا اس کے بعد سنو، تیمم کس چیز پہ درست ہے؟ ایک تو ہے پاکیزہ مٹی، نمبر 2 اس چیز پر جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے گرد ہے، اب دھول اڑی، دھول میں جا رہے تھے، دھول اڑی، اب وہ تم تیمم کی نیت کر کے اگر ہاتھاں پوچھ لیے تیمم ہو جائے گا، ہاں جی۔ یا کہیں دیوار پہ دھول ہے، اس پہ تیمم کر لے، تیمم ہو جائے گا۔ یا زمین کی جنس سے ہے، مٹی، سیمنٹ، چونا، ہاں جی، اب اس کی دیواریں ہیں، سیمنٹ کی ہے، چونے کی ہے، مٹی کی ہے، گرد موجود نہیں ہے، اس پر بھی اگر تیمم کر لے تیمم ہو جائے گا۔ فرشی ہے، فرشی کیا ہے، زمین کی جنس سے ہے، چکنی فرشی ہے، ہاں جی، اس پہ تیمم ہوتا کیا، ہو جاتا، کیونکہ زمین کے جنس سے ہونا۔ تم بولیں گے جھاڑ پہ ہوتا کیا، نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شرط ہے ایسی چیز پہ تیمم ہوتا ہے جو جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ گلے، ہاں جی۔ جھاڑا ہے نا، جلانے سے جل جاتے، اس پہ تیمم نہیں ہوتا۔ گلانے سے نہ گلے کیا مطلب، سونا چاندی زمین سے نکلتے لیکن گلائے تو گل جاتے، اس پہ تیمم نہیں ہوتا، ہاں جی۔ اسی طرح سے گھلانے سے نہ گھلے، نمک ہے زمین سے نکلتا، ہاں سمندر سے نکلتا ہے، لیکن گلائے تو گل جاتا ہے، گھلائے تو گھل جاتا ہے۔ تو ایسی چیز زمین کے جنس سے ہو، اور اگر زمین کی جنس نہیں ہے تو اس پہ گرد ہونا، جیسے ریل کا ڈبہ تیمم کرنے کا ہے، کہاں کرنا، جس پہ گرد لگی ہوئی ہے، دھول، اسی پہ ہوگا۔ اور اگر دھول نہیں ہے، لوہے پہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوہا جلائے تو گلائے تو گل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ جو غلطیاں ہو گئے پچھلی، اللہ نے معاف کر دیا۔ آج جو ہے ایک ہی آیت پڑھی گئی تھی، کیونکہ اندازہ تھا ٹائم لگے گا، اس لیے ہم نے آج ایک ہی آیت پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اور مضامین بھی آ رہے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست آئی ہے شیخ اسماعیل صاحب،
طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ اس مریض کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ تمامی مریضوں کے حق میں دعا فرمائے اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہر ایک کی جائز تمنا ہے دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔